وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ آپ موسیٰ اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے، اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ان تمام لوگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم نے جانا مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں نہ چلو فساد کرتے ہوئے۔ 12 چشمے یعنی اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کیے اس پتھر سے، اس چٹان سے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس وقت بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور اللہ رب العزت نے 12 ہی چشمے جاری کر دیے تاکہ کسی قبیلے میں لڑائی نہ ہو، اور پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے مشرب کو، اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ ایک صحرا میں تھے جہاں پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی اللہ رب العزت نے کھانے کا بندوبست کیا، ان پر من سلوہ نازل کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر۔ یہاں ان کا یہ کہنا کہ ایک ہی کھانا یعنی روز من اور سلوہ ملتا تھا، بنے ہوئے پرندے، اسی طرح ترنجبین وغیرہ جو انہیں ملتی تھی، وہ روز یہی کھانا ہوتا تھا، اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایک ہی کھانا ملتا ہے، ہم اس پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، سو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِہَا، یعنی کہ کیا اگاتی ہے زمین؟ بقلیہا، اپنی سبزیاں، اپنی ترکاریاں، وَقِثَّائِہَا، اپنی ککڑیاں، وَفُومِہَا، اور اپنی گندم سے، وَعَدَسِہَا، اور مسروں سے، مسور سے، وَبَصَلِہَا، اور اپنے پیاز سے۔ یعنی انہوں نے یہ چیزیں طلب کی کہ سبزیاں ہوں، ککڑیاں جس میں کھیرا وغیرہ جسے ہم سلاد کہتے ہیں، وفومیہا، گندم، اور بعض مفسرین نے یہاں فوم سے مراد لہسن کیا ہے۔ اسی طرح وعدسہا، مسور، اسی طرح وبصلہا، پیاز، یعنی یہ چیزیں طلب کی، کس کے بدلے؟ من اور سلوہ۔ کہا یہ من سلوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو جو حقیر ہے، وہ یعنی جو چیز حقیر ہے اس چیز کو طلب کرتے ہو اس کے بدلے ہوا خیر، جو بہتر ہے؟ یعنی انہیں اللہ رب العزت نے وہاں فارغ رکھا، اس میں وہ کئی طرح کے کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہترین چیز کو ٹھکرا کر، بہترین نعمت کو ٹھکرا کر، بغیر مشقت کے جو کھانا پینا مل رہا تھا اس کو ٹھکرا کر کہا ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، جو کہ
پھر جو کھیتی باڑی کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے کہ لا يدخل هذا قوم بیت، یہ کسی قوم کے گھر میں یہ آلے وغیرہ، زراعت کے آلے وغیرہ نہیں داخل ہوتے مگر الا ادخلہ اللہ الذل، مگر اللہ اس قوم کے گھر میں ذلت کو داخل کرتا ہے۔ کہا اہبطوا مصرا، اچھا اگر تم ایسا چاہتے ہو، تم بہترین چیز کے بدلے ایک حقیر چیز چاہتے ہو تو سنو، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اترو کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا، ما سألتم جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت کی، مسکینی کی چھاپ لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے بہت بڑے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ جو ذلت اور مسکنت چھائی ان پر، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ اب بات یہاں ہو رہی ہے بنو اسرائیل کی، یعنی اللہ نے ان پر کیا انعامات کیے اور ان کی آگے سے کیا نافرمانیاں تھی۔ بیچ میں یہ جو جملہ متعددہ چل رہا ہے جو میں پڑھنے والا ہوں، اس کا سبب بھی میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے تو واقعہ چل رہا ہے نا، اب یہ آیت آ گئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے یعنی نصرانی، والصابئین، اور جو لوگ بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، یعنی ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، بنو اسرائیل کی بات چل رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے درمیان میں یہ کہا کہ جو مسئلہ کسی نسل کا نہیں ہے، بات یہ ہے جو بھی کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، صابی ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، یعنی کہ مسلمان ہوا اور اس نے نیک عمل کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بنو اسرائیل کے ہے، وہ ایمان لایا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، خواہ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب انہیں کیا دیا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات دی گئی تھی، اور یہ لوگ یعنی پہاڑ کے دامن میں تھے، وادی کے دامن میں تھے،
جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو اللہ رب العزت نے یعنی ان سے تورات پر عمل کا عہد لینے کے لیے اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو اکھاڑا اور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا جس طرح کے سائبان ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ اس چیز کا عہد کریں کہ ہم تورات پر ایمان لائیں گے، عمل کریں گے۔ آگے دیکھو، خذوا ما آتیناکم، ہم نے کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، بڑی مضبوطی کے ساتھ، یعنی مراد اس سے کیا ہے، اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کتاب میں ہے اسے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اس کے بعد انکار کیا۔ تورات کے احکام ان پر عمل سے روگردانی، اسی طرح تورات کے احکام میں، تورات کی آیات میں تحریف، اسی طرح آیات کو چھپا دینا، انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی نافرمانی، اسی طرح انبیاء کو قتل کرنا اور دیگر کئی طرح کے مسئلے، کئی طرح کی نافرمانیاں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، جب تورات مل گئی تم نے عہد کر لیا، اس کے بعد تم نے اعراض کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، جو ہفتے کے دن انہیں حکم دیا گیا تھا کہ عبادت ہی کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے ہیلے بہانے کیے، مچھلیاں پکڑنے کے کئی اور ہیلے بہانے کیے، ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ رسوا ہونے والے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سو ہم نے اس چیز کو کیا بنایا، ہم نے اس چیز کو سزا بنایا، لما بین یدیہا وما خلفہا، یعنی اس قوم کے پہلے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت۔